اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ماشاءاللہ 24واں روزہ ہے اور 25ویں رات انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی ساری رحمتیں نعمتیں اللہ کو راضی، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہمیں کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میری بہنیں بیٹیاں، میری بڑی بزرگیں یا کوئی بھی میرے بیٹے بھائی بزرگ جو بھی ہیں جس مشکل پریشانی میں ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو پریشانیاں دور کرے۔ اور جو میرے بچوں کے بھی بچوں کے برابر ہیں، سب چھوٹے بچے، اللہ ان کو بھی، میرے تو بچوں کے بچوں جیسے ہیں نا، تو اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ان کی ہر مشکل، ان کی ہر پریشانی، ان کا ہر غم مٹا دے۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور امید ہے کہ آپ کو میرے ویلاگ یہ پسند آ رہے ہوں گے، کیونکہ لگ رہا ہے مجھے کہ جس طرح سے لوگ مجھے میسج بھیج رہے ہیں، یہ ان کا بہت شکر ہے، پوری دنیا سے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں۔ اس میں میری کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ اللہ آپ لوگوں کے لیے کروا رہا ہے۔ جو چیز وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے وہ دوسرے کے دماغ میں ڈال دیتا ہے بس۔ اور ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے، کچھ بتائیں تو کسی کا وقت ضائع نہ ہو، اس کے اوپر اچھی طرح محنت کریں تاکہ اس کے کام آئے۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، جتنا آپ مانگ رہے ہوں اس سے بھی اتنا بڑھ کے وہ آپ کو عطا کرے۔ کل میری بڑی کوشش کے باوجود سورہ یوسف کا رہ گیا، آج میں کوشش کروں گی جتنی بھی ہو سکے گی نا مجھ سے، کہ میں سمجھوں گی کہ لوگ تھک نہ جائیں، میں وہ کر دوں گی، کیونکہ وہ قرآن مجید کی ایسی سورہ ہے جس میں ساری اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہی کہانی کی ہے اور ان کے خاندان کی۔ اللہ جانے، اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا راز ہے، کوئی ہے ضرور، کوئی بڑی بات ہے۔ میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن بھی بتاؤں گی کہ کیوں وہ اتری، کیوں اللہ نے لمبی بتائی انشاءاللہ۔ تو آج جو ہوگی نا 25ویں شب، اس میں آپ کلمہ طیبہ جو ہے نا، پہلے آپ 4 رکعت نفل پڑھیں 2 کر کے، اور سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا فی لیلۃ القدر آپ پڑھ لیں 1 بار، اور سورہ اخلاص کو 5 بار۔ اس طریقے سے آپ یہ 4 نفل پڑھ لیں، یعنی سورہ انا انزلنا 1 بار، سورہ اخلاص 5 بار۔ اللہ آپ سب سے قبول و مقبول فرمائے۔ اور اس کے بعد آپ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انا انزلنا 3 بار اور سورہ اخلاص بھی 3 بار۔ 4 نفل پھر پڑھنے ہیں 2 کر کے، جس میں انا انزلنا بھی 3 بار اور سورہ اخلاص بھی 3 بار۔ اور اس کے بعد آپ نے 100 بار کلمہ پڑھنا ہے دوسرا، ٹھیک ہے؟ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول، عبدہ و رسول، بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، نفلوں کے پڑھنے کے بعد، یہ میں نے آپ کو صرف 8 نفل بتائے ہیں، آپ کا دل چاہے تو اور پڑھ لیں، نہیں دل چاہے تو کوئی بات نہیں، آپ اور عبادات کریں اور تسبیحات پڑھیں
استغفار کی کثرت کریں، انا انزلنا پڑھیں، انا اعطیناک کل کوثر پڑھیں، علم نشرح سورۃ والضحیٰ پڑھیں۔ علم نشرح سے سختیاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ کسی کا انتہائی درجے کا کام بند ہو جائے، زیرو ہی ہو جائے، تو وہ علم نشرح پڑھے، یا فجر کے بعد اگر بہت ہی بند ہے، چل ہی نہیں رہا، تو 100 دفعہ پڑھے۔ اور اگر ایسا بند ہے کہ روٹی پاٹی تو مل رہا ہے، گزارا چل رہا ہے، لیکن فراغ نہیں ہے، تو وہ 41 ٹائم فجر یا عصر کے بعد پڑھے۔ ہمارے استاد کا بتایا ہوا ہے، قاری صاحب کا، جب ہمارے پیسے سٹک ہو گئے تھے جگہ جگہ، ایئر فورس میں، ڈی پی ایئر میں، ڈی پی آرمی میں، اے این ایف میں، دائیں بائیں پنجاب گورنمنٹ میں، تو ہمیں بڑی پریشانی آ گئی تھی کہ اب کیا کریں، اب گھاس کھائیں گے، پیسے ہیں لیکن مل تو نہیں رہے۔ تو میں نے یہ قاری صاحب نے مجھے دیا تھا، تو میں نے پڑھا تھا، اور اللہ نے کیا تھا کہ میرے پڑھنے کے کچھ دن بعد عسکری ایویشن جو ویلفیئر ادارہ ہے، اس میں بھی ہماری فلائٹیں جو بوئنگ 747 کی چلتی تھی ماشاءاللہ، اس کے ہمارے پتہ نہیں 3.5 مطلب 1 ملین اور شاید اوپر کچھ اتنے پیسے ڈالر پھنس گئے تھے، پیسے روپے نہیں۔ اور پھر ان میں سے آدھے سے زیادہ تو ابھی تک نہیں ملے، کھا گئے کھانے والے، رشوت نہ دو تو لوگ کھا جاتے ہیں، تو باقی لیکن مل گئے تھے اس طرح 7-8 لاکھ، 7-8 بیچ میں سے مل بھی گیا تھا، جس سے کہ گزارا وغیرہ کر سکیں اور کام شروع کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فتح پڑھنی ہے، بہت ہی افضل ہے، 1 دفعہ پڑھ لیں یا 3 دفعہ پڑھ لیں، بہت افضل ہے۔ پھر 1 دفعہ آپ نے سورہ دخان پڑھنا ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ نے سورہ دخان پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے تیسرا کلمہ جو ہے نا، اس کو بھی 70 بار پڑھنا ہے، تیسرے کلمے کو 70 بار۔ اور یا رحیم کی 1 تسبیح، اور یا ولی یا والی، یا ولی یا والی، یہ پروفیسر رفیق کا بھی دیا ہوا سبق ہے مجھے کہ یہ تم نے پڑھنا ہے۔ کبھی کبھی ناغہ ہو جاتا ہے تو بڑی بے چینی ہوتی ہے، انہوں نے مجھے 5 سبق دیے تھے پڑھنے، یا ولی یا والی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یا ولی یا نصیر، یا سلام یا مومن۔ یہ ان نے مجھے کہا تھا 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں، کبھی کبھی رہ جاتی ہیں، اللہ ہی مجھے معاف کرے، بڑی بے چینی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا 41 ٹائم، میرے ناموں کے حساب سے اس نے نکال کے دیا تھا انہوں نے۔ بہت قابل شخص ہے، بہت قابل، میں وہ جو قابل لوگ ہیں ان کا دل سے بہت احترام کرتی ہوں، جو قابل ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی میری ایک بات صحیح بتائی تھی میرے میاں کو، اور وہ کسی کو مل نہیں رہے تھے، لیکن جب میں نے ان کو میسج بھیجا تو وہ مجھے جانتے نہیں تھے، لیکن میں نے اپنا نام بتا کے بھیجا کہ وہ آپ سے ملنے آئی ہیں اور بڑے شوق سے، تو میں ملنا ہی ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اندر بھیج دے، تو میں اور میرے ہسبینڈ گئے تھے۔ اللہ ان کو لمبی زندگی صحت والی دے اور ان کے عزت مرتبے میں اور اضافہ کرے۔ اور انہوں نے کہا تھا کم از کم 41 ٹائم جو ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ضرور پڑھنا ہے، اور 7 دفعہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اور باقی بھی کچھ چیزیں بتائی تھی، میرے دل پہ لکھی ہوئی ہیں، اور میں اپنے ہر استاد کی عزت کرتی ہوں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں، میں نے اپنے ماموں سے سیکھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، میں نے اپنی پھپھو سے سیکھا، میں نے اپنے ابو کے ماموں سے سیکھا، اپنی دادی نے بتایا، لیکن دادی وہی بتاتی تھی جو ان کا بھائی بتاتا تھا، یعنی ابو کے ماموں، وہ بھی پڑھتی تھی، ہمیں بھی پڑھواتی تھی۔ میری ماں بتاتی تھی کیونکہ اس کے بھائی اس کو بتاتے تھے۔ اور پھر ہمارے حافظ نظر، ہمارے قاری صاحب آپا جی، اور پروفیسر رفیق، اور ملتان میں تھے ایک شیخ امین، میں ان سے بھی ملنے گئی تھی جب میں کینیڈا سے واپس آئی۔ تو پیچھے میں نے بتایا تھا نا کہ میرے میاں نے بہت سارے گڑبڑیں کر دی تھی، ہر پہ اعتبار کر کے جگہ جگہ پیسے پھنسا دیے تھے۔ تو پھر میں وہاں گئی تھی کہ مجھے پڑھنے کو بتائیں، تو اللہ نے پہلے سے زیادہ دیا تھا، بہت زیادہ دیا تھا۔ تو پھر آپ ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ دعائے مغفرت ہے، یہ آپ نے 25 بار پڑھنی ہے۔ اور 5واں کلمہ جو ہے نا، آپ نے 1 تسبیح
ایک تسبیح آپ نے اس کی پوری پڑھ لینی، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے نا، یہ میں زبانی بتا تو دوں گی، لیکن میں اس کا ترجمہ بتانے کے لیے میں نے یہ قرآن کا لکھا ہوا رکھا ہوا ہے کہ میں زبانی تو بتا دیتی ہوں پہلے کہ یہ جو ہے نا سورہ الحدید، سورہ الحدید، اس میں اللہ رب العزت کی بہت اعلیٰ طریقے سے تعریف تو اللہ کی ہر جگہ کی گئی ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ بہت اعلیٰ طریقے سے اور اس سے بھی زیادہ اعلیٰ کی گئی ہے۔ تو سورہ الحدید کی پہلی 6 آیات اور سورہ حشر کی آخری 6 آیات وَلَا تَكُونُوا سے شروع ہوتی ہے۔ جو شخص یہ پڑھے گا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی بدبخت سے بدبخت بھی پڑھے گا تو سعادت مند بن جائے گا، اس کی قسمت کھل جائے گی، اس کا ستارہ ہائی سے ہائی پہ چلا جائے گا۔ تو وہ اگر وہ یہ پڑھے گا تو یہ کوئی مشکل ہے؟ 6 آیتیں سورہ الحدید، 6 آیتیں سورہ حشر کی روزانہ آپ نے پڑھنی ہے۔ زیادہ نہیں پڑھتے، 3 دفعہ سعادت، 1 دفعہ تو پڑھ سکتے ہیں، اس پہ تو کوئی قیمت نہیں لگتی۔ اب میں نے یہ رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو ترجمہ بتا سکوں۔ دیکھیں یہ ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ یہاں سے یہ شروع ہوگی، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، پڑھ تو آپ لیں گے۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وہی عزت و حکمت والا ہے، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی پیدا کرتا ہے یا موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا، یعنی پھر اس پہ استوا کیسے فرمایا یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ بندوں کی طرح آرام نہیں فرماتا، کیا پتہ اس نے کیسے استوا فرمایا، اس نے تو کوئی اپنی شان کے مطابق ہی کچھ کیا ہوگا، اس لیے میں جرت نہیں کر سکتی کہ اس کا ترجمہ کروں استوا کا۔ آپ اس کو استوا پہ کہ پھر وہ متوجہ ہوا، اس نے وہاں جو بھی کرنا تھا کیا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو اس آسمان سے اترتا ہے، جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اسی کے ہیں آسمان اور زمین کی سلطنت، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع، رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے، دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے، دلوں کی بات تک جانتا ہے، جو ہم بے شرم منافق چھپاتے ہیں، کچھ چھپاتے ہیں، کچھ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ ظاہر کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، اس کو تو سب پتہ ہے۔ یہ 6 آیات سورہ الحدید کی، اور اگلی وَلَا تَكُونُوا سے شروع ہوگا، اور آخر میں جو هو الاول والآخر والظاہر وہ سب اس میں آئے گا۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہی کی، اور اللہ خود ان کو ان کی جان سے بے پرواہ کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ حشر صورت کیا ہے؟ اہل نار اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت میں ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں، اہل نار ناکام ہیں۔ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ یہ ہم ہیں کوئی بے شرم لوگ، ڈھیٹ لوگ، غلطیاں کر کے نہ شرمندہ ہوتے ہیں، نہ دبتے ہیں، نہ پھٹتے ہیں، اور جو ہمارے اقتدار پہ بیٹھ گئے ان کا بیڑا غرق ہو، ان کی نسلوں کو بھی اللہ اکھیڑ کے رکھ دے، ایک اتنا سا بھی نہ بچے، تاکہ گند دوبارہ، جڑی بوٹیاں گھاس سے نکالتے ہیں نا، کہتے ہیں جڑ سے نکال لو دوبارہ نکل آئیں گی، ایسے اللہ ان کو جڑوں سے نکال دے تاکہ ان کے نام و نشان تک مٹ جائے۔ ہمارے ملک کو لوٹ کے بیچ کے کھا لیا، اور بے شرموں کی طرح ہمارا پرائم منسٹر چوہا یہ کہتا ہے ہم آئی ایم ایف کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، اور ایئرپورٹ کی جگہ بھی 320 بلین کی صرف 20 بلین میں بیچ دی بے غیرتوں نے، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کیونکہ سارے ایسے ملے ہوئے ہیں، سارے کھا رہے ہیں تقسیم کر کے، ان کے پیٹ پھٹ جائیں اللہ کر کے۔ آج میں رات کو بھی دعا کروں گی، یا اللہ تو ان کو سمیٹ، ہماری جان تو چھڑا نا گندے لوگوں سے، بے غیرت لوگوں سے۔ اور
ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں، وہ جاننے والا پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان رحم والا، اور ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود، وہ بادشاہ ہے، ایسا عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کو درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی شان یہ ہے کہ لوگوں کے شرک سے پاک اور معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بناتا ہے، صورت بنانے والا ہے، اس کے اچھے نام ہیں اور سب چیزیں اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمان میں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ 6 آیات میری جان آپ سب لوگوں نے، میں آپ لوگوں سے دل سے پیار کرتی ہوں، میں آپ لوگوں کا اچھا چاہتی ہوں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ لوگوں کا اچھا کر دے، ہر ایک کی ہر مشکل آسان کر دے، جو مائیں اپنے بچوں کی وجہ سے پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانی دور ہو جائے، بیٹیوں کی وجہ سے، بیٹوں کی وجہ سے، یا مالی حالات کی وجہ سے جو تنگ دست ہیں، قرض مقروض ہیں، اللہ ان کے قرض دور کر دے۔ مجھے یاد ہے میرے ماموں پڑھتے تھے اور پھر میری امی بھی پڑھتی ہوتی تھی پنجابی میں، شفا بیماراں خلاصی قرض گاراں، رحمت گناہ گاراں، ترقی امیدواراں۔ سب باتیں مجھے یاد آتی ہیں۔ خلاصی قرض گاراں، قرض گاروں کی خلاصی کر دے، رحمت گناہ گاراں، گناہ گاروں پہ رحم کر دے، ترقی امیدواراں، اور جو ترقی کے خواہش مند ہیں ان کو ترقی دے دے۔ میرے ماموں پڑھتے تھے تو پھر میری ماں اپنے بھائیوں سے سن کے پڑھتی تھی، وہ ہمارے سامنے پڑھتی تھی تو ہمیں بھی کبھی کبھی یاد آتا ہے تو پڑھتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، سب چلے گئے۔ اور شفا بیماراں، بیماروں کو شفا دے، خلاصی قرض گاراں، رحمت گناہ گاراں، ترقی امیدواراں۔ کتنی یہ بڑی دعا ہے، یہ ایسے پرشین ٹائپ ہے کچھ، اور اس میں پنجابی ملائی ہوئی ہے۔ اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا چاہے تو سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات اور سورہ حشر کے آخری حصہ کی 6 آیات کو پڑھ کر جب تم ان کی تلاوت سے فارغ ہو تو یوں دعا کیا کرو، وہ ذات جو ان صفات کی مالک ہے میرا یہ کام کر دے، جو آپ کا کام ہو، سارے کاموں کے نام لیں، میرا کام کر دے، میرا کام کر دے۔ خدا کی قسم اگر کوئی بدبخت بھی اس طریقے سے دعا کرے گا تو وہ سعادت مند بن جائے گا، آپ یقین کریں۔ یہ اللہ کے نبی نے سکھائی ہوئی ہے حضرت علی کو، انہوں نے ہمیں بتائی ہوئی ہے، تو اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں۔ اور اس دن مجھ سے کچھ لیڈیز پوچھ رہی تھی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر اتفاق، لڑائی جھگڑا گھروں میں رہتا ہو، بچوں میں، میاں بیوی میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، سسرال میں، تو یہ اللہ کا کلام پڑھا کرے، سارے صلح کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ ہم کسی کو توڑنا، گرانا، سوئیاں چبونا اور یہ اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہتے، اللہ نہ کرے، اللہ تباہ و برباد کرے، ان لوگوں کو، ان ہاتھوں کو توڑ دے، جیسے ابو لہب کے لیے ہے نا کہ ٹوٹے اس کے ہاتھ اور اس کی بیوی کے گلے میں مونج کی رسی ہو۔ میں بھی کہتی ہوں ایسے کرنے والوں کے لیے یہ سب کچھ ہو، اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ اللہ کے کلام سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ریپیئر کر دے۔ تو آج مجھے نظر آئی ہے کہ یہاں میری لکھی ہوئی ہے آیت نمبر 63 ہے، آیت نمبر 63 سورہ الانفال، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں سے لے لیں آرام سے۔ اس کا ترجمہ ہے اور نکال ڈالی ہم نے ان کے دلوں کی خفگی، بھائی بھائی ہو گئے تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے۔ کتنی پیاری ہے یہ۔ اور جو ایک اور میں نے آپ کو بتائی تھی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا مَا، ہم نے جو ان کے دلوں میں خفگی تھی وہ نکال دی، جو ان کے دلوں میں تھی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ۔ یہ جو ہے نا سورہ الحجر کی یہ 47 پارہ نمبر 14 میں 47 نمبر آیت ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کیسے پڑھنا ہے،
اور ایک مجھے یاد آئی کہ اگر آپ کو فوری مدد اللہ کی چاہیے ہو نا، بہت فوری، آپ بڑی پریشانی میں، کل ایک ماں کا فون تھا کسی اور ملک سے کہ اس کے بچہ بڑا اچھا ہوتا تھا نیک، لیکن بری صحبت میں بیٹھ کے تو وہ اب جیل میں ہے. کچھ بیچارے سے غلطی ہو گئی ہوگی، انسان ہی غلطیاں کرتے ہیں اور انسانوں سے ہو جاتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں اس نے کیسے کر لیا، ہم نہیں کر سکتے. شیطان ہمیں نہ بہکائے، ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے. شیطان بہکا دے تو پتہ نہیں انسان کیا کر بیٹھے. اللہ اس کے بیٹے کو خلاصی دے. یہ پڑھے جس کو بھی کوئی بہت بڑی پریشانی ہے، رزق کی ہے، بچوں کی طرف سے ہے، جان مال کی طرف سے ہے، قرض کی طرف سے ہے، کچھ اور ہے، بیماری کی طرف سے ہے، کچھ نہ کچھ تو لگا رہتا ہے نا انسان کے ساتھ. تو وہ پڑھے یا مغیث، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، اے فریاد رس کی فریاد سننے والے، اغثنا میری فریاد سن لے. اور لگاتار اس کو پڑھے، کئی تسبیحاں پڑھے، نہیں تو کم از کم ایک تسبیح تو پڑھے، رو رو کے سجدے میں پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھے. اس کی جلدی مدد ہو انشاءاللہ. یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اللہ پہ بھروسہ کر کے. میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تو ایسے منہ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتی. اگر میرا ہاتھ ادھر روک دے تو پھر تو میں کسی کو آواز دوں گی کہ میرے منہ پہ مکھی بیٹھی ہے، اڑا دو. ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں. ہمارے سانس اللہ نے ہم میں ڈالا تو ہم سانس لے رہے ہیں. اس نے ہمیں چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے تو چل رہے ہیں. اس نے یہاں برین رکھ دیا ہے جو کمانڈ کر رہا ہے تو ہمیں سمجھ ہے. ورنہ ہمیں نہ پتا کپڑے پہنے ہیں کہ نہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم ڈھکے ہیں ننگے ہیں، کھایا ہے نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں پتا. ہر وقت استغفار کریں، ہر وقت مغفرت مانگیں، ہر وقت توبہ کریں، بہتری کی درخواست کریں. وہ ضرور سنے گا، ضرور سنے. میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ سنیں، آپ کی دعاؤں کو سنیں، میری دعاؤں کو سنیں. اللہ میرے ہسبینڈ کو بھی جلد از جلد صحت دے. اللہ میرے بچوں کے بچے، میرے بہن بھائی ان کے بچے، میرے عزیز رشتہ دار، ہمسائے، دوست، میرے نبی کی ساری امت کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے اور ان پر اپنے فضل و کرم کی عنایتوں کی بارشیں کرے. اور جو جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں ان کو قبول کرے. جس چیز سے ہم معافیاں مانگ رہے ہیں ہمیں معاف کرے، درگزر کرے. ہمارے وطن پہ رحم کرے، ہمارے وطن پہ رحم کرے. ہم ظالم ہیں، ہمارا وطن ظالم ہے، اس کے سربراہ ظالم ہیں. ہم نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا اور اللہ نے صاف کھول کے لکھا ہوا ہے فلسطین میں ہی اصل اسلام ہے، فلسطین میں ہی اصل مسلمان ہے. جو ان کا ساتھ نہیں دے گا دوسروں کو طاقتور سمجھ کے ڈرتے ہوئے، اللہ نے کہا میں ان کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد کر دوں. تو ہمارے اوپر جنہوں نے یہ کیا اور کرایا ہے، مدد کے چیزیں تک نہیں باہر جانے دی. بولے نہیں، ان کی زبانیں کتے کی نسلوں کی مر گئی، ان کی زبانیں جڑ گئی. اللہ نے شاید توفیق ہی نہیں دی کہ ایک اچھا کام کرے. ان پہ کوئی آفت اترے اللہ کرے، لیکن ان پہ ہی اترے، پورے ملک کو نہ اللہ توڑ کے رکھ دے. اور ہمارا دل ان کے ساتھ جھڑکتا ہے. لیکن پیسے بینک نہیں لے رہے تھے، سامان وہاں تک نہیں جا پا رہا تھا، رستے میں روک رہے تھے. اتنے ظالم، اتنے ملک ہیں مسلمان اور اتنے بے شرم اور اتنے بے حیا اور اتنے بغیر. تو کیا اللہ کی رحمتیں ہمیں ملے؟ کیا ہماری دعائیں قبول ہوں؟ کیا وہ ہمیں دے سوائے جوتوں کی، پتھروں کی بارشیں کریں؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہماری دعائیں سن رہا ہے، عطا کر رہا ہے اور دے رہا ہے. تو میرا خیال آج کے دن کے لیے کافی ہے. آج میں نے وہ سورہ یوسف بھی کرنی ہے چونکہ کل نہیں کی تھی، تو مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. تو اس ویلاگ میں خدا حافظ.